کو بڑی دیانتداری کے ساتھ بیان کر سکوں، میں خداوند کا ایک بار پھر تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یقیناً تیسرا کلمہ جو کہ خداوند یسوع مسیح کی اپنی ماں سے محبت کا کلمہ، خداوند یسوع مسیح کا اپنی ماں کے لیے فکر مندی کا کلمہ ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے جب صلیب پر خداوند یسوع مسیح کو لٹکایا گیا تو کہا یہ جاتا ہے کہ یروشلم شہر میں پوری دنیا سے ایک بہت بڑا ہجوم عید فصح کی عید کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے، اس عید کو منانے کے لیے جوق در جوق اس مقام پر جمع تھے، اور اندازہ یہ لگایا جاتا ہے کہ تقریباً 2,56,000 کے قریب یہودی اس دور میں دور دراز علاقوں سے یروشلم شہر میں عید منانے کے لیے آئے تھے، اور جس مقام پر خداوند یسوع مسیح کو صلیب دیا گیا اس مقام پر بھی ایک بہت جمع غفیر، ایک بہت بڑا ہجوم اور ایک بہت بڑی جماعت موجود تھی۔ سب کی نگاہیں خداوند یسوع مسیح پر ہیں اور لوگ مختلف آوازیں خداوند یسوع مسیح پر کس رہے ہیں، ٹھٹوں کی حالت میں، تانا زنی کی حالت میں، اور مختلف باتیں خداوند یسوع مسیح کے متعلق وہ کہہ رہے ہیں، لیکن خداوند یسوع مسیح نے کسی کی باتوں کی پرواہ نہ کی۔ دنیا کے ان تمام جو ہجوم کے لوگ وہاں پر موجود ہیں وہ سب خداوند یسوع مسیح کی طرف دیکھ رہے ہیں، مگر خداوند یسوع مسیح صلیب پر سے اپنی ماں کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ ایک بڑی خوبصورت بات کہ خداوند یسوع مسیح کی توجہ کا مرکز، خداوند یسوع مسیح کی نگاہوں کا مرکز خداوند یسوع مسیح کی ماں مقدسہ مریم ہے، اور اس سارے ہجوم میں خداوند یسوع مسیح اپنی ماں کے لیے فکر مند ہے۔ خداوند یسوع مسیح کی زندگی کا یہ خوبصورت پہلو ہمیں نظر آتا ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں خدمت گزاری کا کام کر رہے ہیں تو وہ لوگوں کی فکر کر رہے ہیں، بیماروں کو شفا دے رہے ہیں، اندھوں کو آنکھیں دے رہے ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلا رہے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کی زندگی فکر مندی کی زندگی ہے، اور صلیب پر جب خداوند یسوع مسیح جان کرنے کی حالت میں ہے تب بھی خداوند یسوع مسیح کو گنہگاروں کی فکر ستا رہی ہے، اور باپ سے التجا کر رہے ہیں، اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کو صلیب پر گنہگاروں کی فکر ہے، خداوند یسوع مسیح کو صلیب پر اس ڈاکو کی فکر ہے، اور خداوند یسوع مسیح کو صلیب پر اپنی ماں کی فکر ہے۔ خداوند یسوع مسیح ہمیشہ دوسروں کی فکر کرتے ہیں۔ یہ ایک بڑا خوبصورت اور اہم پہلو خداوند یسوع مسیح کی زندگی کا ہے کہ خداوند یسوع مسیح با اختیار ہونے کے باوجود، طاقت رکھنے کے باوجود، سب کچھ کرنے کے باوجود ہمیشہ خداوند یسوع مسیح دوسروں کی فکر کرتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کی ذات سے دوسروں کا بھلا اور دوسروں کا فائدہ ہو۔ اور خداوند یسوع مسیح جب صلیب پر ہیں تو ایک عجیب ہمیں کیفیت نظر آتی ہے مقدسہ ماں مریم کی۔ مقدسہ ماں مریم کا جوان بیٹا صلیب پر ہے، دکھوں میں ہے، کرب میں ہے، مگر مقدسہ ماں مریم بڑے تحمل کے ساتھ اس سارے منظر کو دیکھ رہی ہے۔ بہت سی جوان اموات پر ہم اکثر
میرے پترا تیری جگہ میں مر جاتی. یہ ایک ماں کی دلی پکار ہوتی ہے. اے میرے بیٹے تیرا وقت نہیں تھا، اے میرے بیٹے تیری جگہ میں مر جاتی. اور فلسطین کی عورتیں تو ہمارے ایشیائی عورتوں سے کئی گنا زیادہ ماتم کرنے میں آگے ہوا کرتی تھی، لیکن مقدسہ ماں مریم اس قدر تحمل کے ساتھ، محبت کے ساتھ اور پیار کے ساتھ اس سارے دکھ کو اپنے دل پر برداشت کر رہی ہیں. اور وہ خدا کے کلام کی پیشن گوئی جو مقدس خدا کا بندہ شمعون جب خدا یسوع مسیح کو اپنی گود میں اٹھاتے ہیں تو وہ مقدسہ مریم کو کہتے ہیں کہ تیری جان تلوار سے چھد جائے گی. اور یہ وہی موقع ہے جب صلیب کے پاس مقدسہ ماں مریم کھڑی ہے اور مقدسہ ماں مریم کی جان، اس کا دل تلوار سے چھد رہا ہے، مگر واہ ویلا نہیں کر رہی، بالوں کو نہیں بکھا رہی، بہت زیادہ رو نہیں رہی، بلکہ بڑے متحمل طریقے سے وہ صلیب کے اس منظر کو دیکھ رہی ہے. اب مقدسہ ماں مریم جب خداوند یسوع مسیح کی بالکل صلیب کے پاس ہے، دور نہیں بلکہ صلیب کے بالکل قریب ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ خداوند یسوع مسیح کا سب سے عزیز ترین شاگرد مقدس یوحنا بھی صلیب کے پاس کھڑا ہے. سارے شاگرد خداوند یسوع مسیح کو چھوڑ کر بھاگ گئے، مگر مقدس یوحنا اس سارے دکھ اور مصیبت کی حالت میں اپنے استاد کے ساتھ کھڑے ہیں، صلیب کے بالکل قریب. اور خداوند یسوع مسیح کے بالکل قریب ہونے کی وجہ سے خداوند یسوع مسیح نے ایک اہم رتبہ، ایک اہم ذمہ داری خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگرد کے سپرد کی. ہم بڑے بڑے خدمات کے عہدے تو مانگتے ہیں، ہم شاید رتبوں کے لیے اوپر سے نیچے تک ایک کر دیتے ہیں، ہم بڑے بڑے مرتبوں کو خدمت حاصل کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کر دیتے. لیکن یوحنا رسول پر غور کریں، وہ اس خدمت کو حاصل کرنے کے لیے صلیب کے پاس چپ چاپ کھڑا ہے، خداوند یسوع مسیح کے قریب. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی مقدس یوحنا کی طرح اتم خدمت، اتم درجہ ملے تو یسوع کی صلیب کے پاس کھڑا ہونا پڑے گا، دکھوں کو سہنا پڑے گا، خداوند یسوع مسیح کی صلیب کی جانب دیکھنا پڑے گا. پھر یہ ایک اہم ذمہ داری، یہ اہم خدمت اور اہم رتبہ ہمیں ملے گا. مقدس یوحنا رسول صلیب کے بالکل قریب کھڑے ہیں، اس بات کی پرواہ نہیں کر رہے کہ شاید مجھے بھی مار دیا جائے گا، مجھے بھی قتل کر دیا جائے گا. ان ساری باتوں کو ایک طرف کر کے وہ اپنے استاد کے بالکل قریب کھڑے ہیں. میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، آج اگر ہم بھی مقدس یوحنا کی طرح اس اہم خدمت کو لینا چاہتے ہیں تو ہمیں خداوند یسوع کی صلیب کے قریب آنا ہوگا. ہم جو اولاد والے ہیں، بڑی خوبصورت بات ہمیں یہاں ملتی ہے، ہم ساری زندگی اپنی اولاد کے لیے ہی فکر کرتے ہیں، ماں باپ کے لیے نہیں. صرف اولاد کے لیے، اپنے بچوں کے لیے یہ کر دیں، یہ کر دیں، یہ کر دیں، یہ پراپرٹی، یہ جائیداد، یہ بینک بیلنس ہم اپنے بچوں کے لیے رکھ کے چلے جائیں. لیکن خداوند یسوع مسیح پر غور کریں کہ خداوند یسوع مسیح اپنی ماں کی فکر کر رہے ہیں. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے بڑھاپے میں اپنے ماں باپ کے لیے فکر مند ہوتے ہیں. پچھلے دنوں سعودیہ کی عدالت میں ایک کیس چل رہا تھا اور اس کیس کے لیے جج بھی
बड़ा परेशान हो गया। उसने कहा कि इस केस का फैसला मुझसे हो नहीं पाता। वो केस दुनिया में सबसे अनोखा केस था, और केस क्या था कि दो भाइयों ने अपनी मां के लिए केस किया हुआ था। कोर्ट में उन्होंने केस किया कि मां को मैं अपने घर ले जाना चाहता हूं। दूसरे भाई ने केस किया, नहीं, मां को मैं अपने घर में ले जाना चाहता हूं। आज हमारे केस बहुत से थानों में, पंचायतों में, कोर्टों में चलते हैं, लेकिन वो केस माँ बाप के लिए नहीं, बल्कि वो केस घरों के हिस्सों के लिए केस होते हैं। ये हिस्सा मेरे लिए, ये हिस्सा मेरे लिए, ये हिस्सा मेरे लिए। माँ बाप के लिए कोई भी तको नहीं करता कि ये माँ बाप मेरे हिस्से में आ जाए। खुदा यीशु मसीह पर गौर करें। अपनी माँ के लिए जान कनी की हालत में, मौत के मुंह में है, मौत की हालत में है, लेकिन फिक्र अपनी माँ की कर रहे हैं। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, आज से मैं और आप भी अपने बच्चों के साथ साथ अपने बुढ़े माँ बाप की भी फिक्र करना शुरू कर दें। खुदावंद इस कलाम के वसीला से मुझे और आपको बरकत दे। आमीन।